اجازت دی تو ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ ایک بار حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کسی مسئلے میں محو گفتگو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو اپنے صاحبزادے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام تشریف لائے. تو میرے امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ واپس کیوں گئے؟ انہیں بلایا گیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ واپس کیوں گئے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ ایک ضروری مسئلے میں وہاں پہ گفتگو تھے اور میں نے اس میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کے پیارے شہزادے، میں کیا، میری ذات کیا، میری اوقات کیا، میرا سب کچھ آپ پر قربان. ارے عمر کے سر پر اگر بال بھی اٹھتے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ. تو اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہی ہے جو ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. بیگم شاہ وارسی نے کہا تھا بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. اور الحمدللہ ہمارے نزدیک، ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے جلوہ افروز ہیں. ہمارے اور آپ کے چہرے میں نورانیت آ جائے گی، ہمارے اور آپ کی آنکھوں میں بینائی اور روشنی بڑھ جائے گی اگر محبت کی نگاہوں سے ان کے چہرے کی زیارت کو آپ کر لیں گے. اس لیے آج کا جو وقت ہے اپنے اوپر کڑا نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پہلے ہی فرما دیا تھا یا انا تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا، یعنی اے میرے امتیوں، میں اپنے پاس تمہارے درمیان دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سنو، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیتے ہو لن تضلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کو پکڑنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے، جن کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد گمراہی کی جانب گامزن نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا کی حدیث سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و عبرت اہل بیتی، وہ دو گراکز اور بھاری چیز کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے اور میری اولاد اور اس دنیا میں رہنے والے تمام آل رسول. اگر ان کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل گمراہی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے امام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہم کو یہی درس دیا ہے، یہی سکھایا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک قرآن مقدس کے احکامات کی پابندی کرتے رہو اور اہل بیت مصطفیٰ سے، نبی کی اولاد سے محبت کرتے رہو. یہی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. رفیقان ملت اسلام، وہ دو بھاری چیزوں میں سے ایک بھاری چیز الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. مولانا شہزاد صاحب قبلہ نے مجھ کو دعوت دی تھی کہ آج کچھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق گفتگو کی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن جو حکم ہوا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. جو بھی مسلمان ہے اس کو تسلیم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اختیارات، سب سے زیادہ تصرفات اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا رسول، ہمارا اور آپ کا پیارا آقا. رفیقان ملت اسلام، اس
دو حدیثوں کے ساتھ بیان کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی یہ قربانی کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی مولانا صاحب نے قربانی کے تعلق سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تعلق سے ایک جامع گفتگو آپ تمام حضرات کے سامنے کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بار مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں سنو، تم میں سے جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، ہمارے طریقے پر قربانی کی، اس کی قربانی بھی ادا ہو گئی اور اس کی نماز بھی ادا ہو گئی، فقط اصحاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو اپنایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے طریقے پر نماز پڑھی اور ہمارے طریقے پر قربانی کی۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ سماعت کیجئے کہ شہر کے اندر یہ ضروری ہے کہ قربانی نماز کے بعد ہونی چاہیے، اور مدینہ الرسول بھی شہر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اس نے قربانی کی، اس کی قربانی ہو گئی۔ اسی میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو بردہ ابن نجار ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے تو سو ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں تو سمجھتا تھا کہ آج اللہ کی جانب سے مہمان نوازی کا دن ہے، میں فجر کے لیے اٹھا، نماز ادا کی اور اپنی قربانی کا جانور میں نے ذبح کر دیا، میں خود کھا کر آ رہا ہوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلا کر آ رہا ہوں، اس طریقے سے تو میری قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، اگر اس طریقے سے تم نے کیا تو تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دل کا شاۃ اللحم، تمہاری وہ بکری گوشت کھانے کا ایک جانور ہو گئی، اب تمہاری قربانی نہیں ہوئی، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اگر قربانی ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو بردہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تو میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، اب تو میرے پاس کوئی بکری نہیں ہے جس کو میں قربان کروں، البتہ میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا ایک بچہ ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ بکری کے لیے 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے، حضرت ابو بردہ ابن نجار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جانور تو نہیں ہے، بکری کا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اب آپ سنیے، ایک طرف تو تمام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صحابی عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، 6 ہی مہینے کی عمر کا بچہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مت کرو، نہیں ہوگا، بلکہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنا اختیار استعمال کیا، اپنا تصرف استعمال کیا، اور حضرت ابو بردہ سے ارشاد فرماتے ہیں، فَزَّكِ بِهَا وَلَا تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ۔ اے ابو بردہ، اگر تم 6 مہینے کے بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہو تو میں محمد رسول اللہ اس بچے کو قربانی کو تمہارے لیے جائز کرتا ہوں، اور یہ بھی سن لو، اگر تمہارے بعد کوئی کرے گا تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اختیار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تصرف ہے، اس ساری امت کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر حضرت ابو بکر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، جو اتنے عظیم صحابی ہیں، اگر وہ قربانی کرے نہیں ہوگی، حضرت عمر کرے نہیں ہوگی، حضرت عثمان کرے نہیں ہوگی، حضرت علی کرے نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ اے میرے محبوب، تم جو کو چاہو، جس کے لیے چاہو، خاص کر دو۔ جبھی امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور تصرف، اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ موضوع سخن باب تک بنتی ہے جب ایک شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کس
کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلام، ایک فرقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا جو نبی کی گستاخی کو اپنا شیوا بناتا ہے، نبی کی بے ادبی کو اپنا شیوا بناتا ہے، کبھی نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی نبی کے اختیارات اور تصرفات پر انگشت نمائی کرتا نظر آتا ہے۔ رفیقان ملت اسلام سنیے، جو فرقہ نبی کی گستاخی کرتا ہے، نبی کے علم پر انگشت نمائی کرتا ہے، نبی کے اختیارات اور چیلنج کو ٹارگٹ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اس کے بارے میں سن لیجیے کہ ایسا فرقہ اور ایسے فرقے کے ماننے والے کا دور دور تک اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیونکہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کمپلیٹ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتا، ساری کائنات سے زیادہ جب تک ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جبھی تو کہا گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہے۔ رفیقان ملت، جو میرے آقا کے اختیارات کو چیلنج کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی آخری بات پر آتا ہوں، کیونکہ حضور سید صاحب قبلہ جلوہ ہیں، زیادہ بولنا نہیں ہے بلکہ حضرت سے زیادہ سننا ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ ذرہ نوازی ہے کہ اجازت ملی ہے۔ اب آخری حدیث پاک پڑھتا ہوں جس سے میرے آقا کا اختیار اور تصرف ثابت ہوگا۔ اس مہینے یعنی اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حج کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ آئیے مختصر میں مسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ اے لوگو، اللہ نے چند شرائط کے ساتھ تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرا ابن حابس تمیمی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی کل عام کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جیسے ہر سال روزہ رکھتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال زکات دیتے ہیں، کیا اسی طریقے سے ہر سال حج بھی کرنا پڑے گا؟ فسکتا، مسلم کے الفاظ ہیں، میرے آقا خاموش رہے، حتی قالہا ثلاث، حضرت اقرا نے اپنا سوال دہرایا اور 3 مرتبہ یہی پوچھا، ابھی کل عام کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ تو تیسری مرتبہ میرے آقا نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک میرے آقا کے اختیارات پر آدم شہر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے اقرا، تم پوچھتے ہو کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ تو سنا، لو قلت نعم لوجبت واستطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن ہر سال حج کرنے کی استطاعت تمہارے اندر نہیں۔ یہاں پر آپ کی توجہ مبذول